بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. درود شریف پڑھ لیجیے آپ سب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. سورہ یاسین کی تفسیر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور یہ تیسرا رکوع چل رہا ہے. اس رکوع کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ایک بڑا حصہ اللہ تبارک و تعالی نے سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی دعوت دی. اس کی پچھلی کلاس میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ اللہ نے کس طرح سے دن اور رات کا نظام بنایا، اور اس میں سے جو دن کو کھینچ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی تو رات باقی رہ جاتی ہے، اندھیرا باقی رہ جاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک نشانی ہے غور و فکر کرنے کے لیے. اور جو انسان غور و فکر کرے، اور صحیح بات یہ ہے کہ جو قلب سلیم کے ساتھ، یعنی بغیر کسی طرف، بغیر کوئی اپنے آپ کو، بالکل جو اندر کی آواز ہے، جو انسان کی فطرت ہے، اس فطرت کے ساتھ اگر ان ساری چیزوں کا مشاہدہ کرے گا تو فوراً اس کے زبان سے نکلے گا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دوسری نشانی کی طرف اشارہ کریا، سورج کی طرف. اور سورج کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ایک خاص نظام اس کا بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورج کا بھی بتایا کہ سورج کے، اور اس کے لیے ہم لوگوں نے پڑھا کہ اس کا مستقر ہے، جائے قرار ہے. جائے قرار دو طرح کے ہیں، ایک زمانی ہے اور ایک مکانی ہے. اور اس میں جو حدیث یہ والی ہم لوگوں نے پڑھی تھی مستقر مکانی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس حدیث کی بہت تشریح ہے، تھوڑی سی تشریح ہے اور کچھ سوالات اس کے تعلق سے آتے ہیں، لیکن ہمیں اس پہ ابھی پڑھنے کی نہیں ضرورت ہے، کیونکہ بس اس کے جو ظاہری مضمون ہے اس کو مان لیجئے کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری ہیں، غروب کے وقت مسجد میں حاضر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ وہ اکیلے ہوتے تھے تو کوئی اور بات ہوتی تھی، لوگوں کے درمیان ہوتے تو کوئی اور بات ہوتی تھی. آپ کا مذاق بھی دعوت ہوتا تھا، مذاق میں بھی دعوت تھی، آپ کے سنجیدہ ہونے میں بھی دعوت تھی. گویا کہ آپ کا ہر پہلو قابل اطاعت ہے، اور آپ کا ہر پہلو وہ قابل اتباع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پہ اکیلے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے وہاں کوئی اور بات بھی ہو سکتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو ایک علم دیا. کیا علم دیا؟ فرمایا خطاب کر کے کہ چونکہ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہو رہا تھا، فرمایا کہ ابو ذر تم جانتے ہو کہ یہ جو سورج غروب ہو رہا ہے، یہ آفتاب جو ڈوب رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا کہ اللہ اس کے رسول جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا. یہاں پر دیکھیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی سمجھدار تھے، وہ فوراً سمجھ گئے. یہاں پہ ایک اصول ہم لوگ کو پتہ چلتا ہے. اصول کیا پتہ چلتا ہے؟ اصول یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بڑا آپ سے اس طرح کا سوال کرے تو اگرچہ آپ کو ظاہری طور پر تو پتہ ہو، لیکن اپنی لا علمی کا اظہار اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ اگر وہ کوئی آپ سے یہ سوال کر رہا ہے جو آپ کی نظر میں کامن ہے، اس کا وہ سوال کرنے کا جو موقع ہے یا سوال کرنے کا جو منشا ہے وہ کامن نہیں، بلکہ وہ کچھ سمجھانا چاہتا ہے. تو صحابہ کا عام دستور تھا، اگرچہ وہ اس کے جواب کو جانتے تھے، بعض دفعہ تو جواب دیتے تھے، جواب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے پوچھتے تھے، لیکن اکثر اوقات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کچھ سوال کرتے تو وہ اپنی لا علمی کا اظہار کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظاہری بات نہیں بتائیں گے، کچھ اس کے پیچھے کی بات ہے جو ہم نہیں جان رہے ہیں، صحیح بات ہے وہ نہیں جانتے تھے. انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول جانتے ہیں. لہٰذا ہم لوگ کو بھی یہ بات پتہ چلی کہ اگر کوئی بڑا آدمی اس طرح سے سوال کر رہا ہے، ایک تو یہ صحیح ہے کہ کلاس کے درمیان سوال جواب ہوتا ہے تو سیکھنے سکھانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ مجلس لگی ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، عالم ہے، یا اس طرح سے اور کوئی بہت نالج والا ہے، وہ اپنی کوئی بات کہہ رہا ہے تو بہت زیادہ نہیں ہے کہ آگے بڑھ کے بتانا چاہیے. وہاں پر کیا ہے، موقع ان کو دینا چاہیے کہ زیادہ ان سے ہم سیکھ لیں، ہے نا. تو اس پر فرمایا کہ اللہ اس کے رسول جانتے ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آفتاب چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ کرتا ہے. کیا فرمایا؟ کہ آفتاب چلتے رہتا ہے، مطلب سورج کے اندر کیا ہے، گردش ہے، روٹیشن ریولیشن جو بھی کہہ لیجیے، اور پھر کیا ہے، وہ عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ کرتا ہے. تو آج کل کے جو ظاہری مطلب کی چیزیں ہیں، سائنسداں ہیں، تو سوال فوراً کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی سورج کب جاتا ہے، سورج کب غائب ہوتا ہے؟ زمین تو ہماری کیا ہے، راؤنڈ ہے، اور سورج ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ ہر دنیا میں ہر جگہ رات ہے، بلکہ تو یہ زمین راؤنڈ ہے، تو یہاں پہ اگر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے تو ادھر رات ہے،
جب یہ گھوم کے اس طرف آئیں گے، اس طرف گھوم کے یہاں پہ آئیں گے تو پھر ادھر دن ہو جائے گا، ادھر رات ہو جائے گی. تو سورج تو ہمیشہ کہیں نہ کہیں چل ہی رہا ہے، دکھ رہا ہے، کیا جواب ہوگا؟ تو اس کے تعلق سے ایک بہت اچھی بحث کی گئی ہے اور اس کا مدلل جواب دیا گیا ہے. یہ میں نے سوال آپ کے دماغ میں بس چھوڑ دیا ہے کہ یہ حدیث ہے، اس پہ سوال اس طرح کا آ سکتا ہے، تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے، اس جواب کو آپ ڈھونڈ کے لائیے گا. ٹھیک ہے، یہ ہوم ورک ہے آپ کا، یہ ہوم ورک یاد رہے گا سب کو. وہ جو ایسا ایک ہوتا ہے نا کہ ہمیں 2 منٹ پہلے تک سورج دکھتا ہے ہوں اور 2 منٹ بعد تک، ہوں اس کو کیا بولتے ہیں؟ کیا وہ 2 جو منٹ؟ ریفریکشن آف لائٹ کی وجہ سے، ہوں ہاں جو ریفریکشن آف لائٹ کی وجہ سے ہوں مطلب وہ چلا جاتا ہے نیچے، لیکن ہمیں اس کی لائٹ میں تو اس کی مطلب جو جو، کرنیں ہیں وہ اوپر ابھی ہاں دکھتی جی رہتی ہاں ہیں. جی، کرنیں جی. اس کے، ہاں ہمیں 2 منٹ بعد تک ہمیں دکھتی ہے، پر وہ سورج ایکچوئل میں ڈوب چکا ہوتا ہے. ہوں ہاں مطلب اس کا وہی ریزن وہ یہ ہو سکتا سوال ہے. یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جیسے کہ یہ زمین ہے سپوز ہاں کہ ہم جی یہاں پہ آ گئے. ہاں جی آج کی سلائڈ دیکھیے، یہ زمین ہاں ہے، جی یہ سورج یہاں پر ہے. تو سورج یہاں پر ہے، زمین یہ روٹیشن کر رہی ہے، تو زمین یہ راؤنڈ راؤنڈ ہاں گھوم جی رہی ہے. تو سورج یہاں پہ ہاں جی رات اگر دن ہے اگر، ہاں اور جی یہاں پہ شام ہو ہاں گئی جی ہاں جی انڈیا میں، تو آپ کوئی کہے کہ جی سورج ڈوب گیا، ارے بھائی انڈیا میں ڈوبا ہے، وہ دوسری جگہ تو نکل رہا ہے. ہاں اس دوسری کا جگہ کیا نکل جواب رہا ہے دیں گے جی. جب اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بالکل وہ ہے، کیا کہتے ہیں، مطلب وہ جا کر کے ڈوب جاتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے، پھر اجازت لے کر کے واپس آتا ہے. یہ جواب آپ لوگ کو تلاش کر کے لانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو صحیح بات ہے، اب اس کا جواب کیا ہے، اس کو تلاش کر کے آپ لوگ کو لانا ہے. ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، ہوم ورک یاد رہے گا سب کو. جی ٹھیک ہے، اب دیکھیے آج کیا بات ہو رہی ہے. آج کی جو یہ آیت ہے، فرمایا کہ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. والقمر اور چاند، قدرناہ ہم نے مقدر کر رکھا ہے، بانٹ دیا، منازل اس کی منزلوں کو، حتی عاد یہاں تک کہ وہ ہو جاتا ہے، کالعرجون القدیم ٹہنی پرانی، کھجور کی پرانی ٹہنی کے مانند ہو جاتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے چاند کے تعلق سے اب بات آ رہی ہے، ادھر تو سورج کے تعلق سے بات کی گئی، اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی چاند کی مثال دے کر کے اپنی قدرت اور پھر عام لوگوں کو جو اللہ کا انکار کرتے ہیں ان سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ پروگرام ہو کیسے رہا ہے، یہ پروگرامنگ ہو کیسے رہی ہے. آپ کو موبائل میں ایک کال کرنی ہوتی ہے تو بغیر ٹچ کیے اور نمبر ڈائل کیے کال نہیں لگتی ہے، پروگرامنگ ہے. یہ اتنا بڑا سسٹم اللہ چل رہا ہے، آپ اس کو پیچھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ خود بخود ہو جاتا ہے. اس پروگرامنگ کے پیچھے بھی کوئی ہے نا جس پورے سسٹم کو پروگرام کیا ہے اور اب وہ چل رہا ہے، اسی کو حکم کی یہ پوری سسٹم اور پوری کائنات، پوری یونیورس اسی کے سسٹم کے محتاج ہے. یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے سوال کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو ایمان کی زیادتی کا سامان مہیا ہو رہا ہے، غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی. مطلب یہ چاند نکل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، دریاؤں کا نظام ہے، دن اور رات کا نظام ہے، سورج کی گردش ہے، زمین کی گردش ہے، یہ سب چیزیں اہل ایمان کے لیے ایمان میں زیادتی کا ذریعہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ چاند کے تعلق سے بات بتا رہے ہیں. اب دیکھیے چاند کا پروگرام اللہ نے کیسا بنایا ہے. فرمایا قدرناہ منازل، منازل اس کے اوپر ہم تھوڑا بحث کرتے ہیں. دیکھیے کیا ہے، دیکھیے منزل، منازل مطلب کہ ایک جگہ، رکنے کی جگہ کہتے ہیں منزل، جائے نزول اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے چاند کی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، یعنی کہ چاند کی منزلوں سے مطلب یہ ہے کہ چاند گھٹتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. اور چاند کا یہ گھٹنا اور بڑھنا سے مراد یہ نہیں کہ چاند بالکل کٹ کے گرتا، نہیں، جو ہمیں یہاں سے سین ہوتا ہے اس منزل کی بات ہو رہی ہے، اور جس کے ذریعے سے ہم اپنی تاریخ کا حساب لگاتے ہیں. اگر چاند کا یہ گھٹنا اور بڑھنا نہ ہو تو پھر کیا ہے، انسان پرفیکٹ تاریخ کا حساب نہ لگا پائے. کیونکہ جو یہ عیسوی سال ہوتا ہے جس کا نصاب سورج سے لگایا جاتا ہے، جس کی ڈیٹ جو کیلنڈر سورج کے حساب سے بنتا ہے، سن کیلنڈر ہوتا ہے، وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے. کیوں پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ ایک لیپ ایئر ہوتا ہے. لیپ ایئر کسے کہتے ہیں بھائی؟ تو اس میں فروری کیا ہوتا ہے، فروری 29 کی ہو جاتی ہے، ایک دن فروری کو کیا کرتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں. باقی دنوں میں فروری 28 کی رہتی ہے، چوتھے سال 29 کی ہو جائے گی، اس کو کہتے ہیں لیپ ایئر. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ایکچولی ان لوگوں نے جو حساب لگایا ہے، جو لوگ سورج کے اکارڈنگ ساری چیزوں کو ڈیٹ اور کیلنڈر اپنا بناتے ہیں، 365 دن کہا جاتا ہے کہ ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں.
لیکن حقیقت میں 365 دن ایک دم ایکوریٹ نہیں ہوتے ہیں، اس میں 4 گھنٹے یا اور کچھ منٹ زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے سم تھنگ جو بھی کچھ زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ 6 گھنٹے 3 یا 4 سال میں مل کر کے ایک دن بن جاتے ہیں، لہٰذا ان کو کیا کرنا پڑتا ہے، ایک دن اس میں ایڈ کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ اس میں ایڈ نہ کریں تو پھر کیا یہ کیلنڈر کا جو یہ تاریخ کا حساب ہے اور وہ ہے کتاب ہے ان لوگوں کا کیلنڈر، یہ دھیرے دھیرے کر کے وقت سے آگے یا پیچھے ہو جائے گا، ڈس بیلنس ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف دوسری طرف آئیے، جو اسلامی نظام ہے، ہجری کیلنڈر جسے ہم کہتے ہیں، ہجرت سے جو شروع کیا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد کس پر ہے؟ اس کی بنیاد ہے چاند پر۔ تو چاند کی اعتبار سے اس کے منتھ اور اس کے مہینے اور مہینے کے دن بنے ہوتے ہیں، لہٰذا کبھی گھٹانا اور بڑھانا خود سے نہیں پڑتا ہے کہ جب من کیا 29 کر دیے، جب من کیا 30 کر دیے، مجبوری نہیں ہوتی ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے، چاند کو دیکھا جاتا ہے، چاند کو دیکھا جاتا ہے۔ چاند کی منزلیں اللہ نے بنا دی ہیں، یہ والقمر قدرناہ منازل، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ منازل سے مراد کیا ہے؟ وہی منزلیں جو بنی ہوئی ہیں جس سے ہم اپنے دن کا حساب لگاتے ہیں۔ تو کیا ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ رمضان جو ہے وہ 30 کا آتا ہے، کبھی رمضان 29 کا آتا ہے، اور یہ 29 اور 30 کسی کی طرف سے نہیں ہوتا ہے، یہ 29 اور 30 کس پر بیسڈ ہوتا ہے؟ چاند پر ہوتا ہے نا؟ تو لہٰذا کبھی یہ ڈیٹ جو ہے ہجری والی ہے، یہ کبھی آگے پیچھے ہوتی ہی نہیں ہے، پرفیکٹ ڈیٹ اس کو کہا جاتا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ تو یہ جو منزلیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کی منزل بنائی کہ ایک منزل یہاں پہ کیا بالکل چھوٹی سی رہتی ہے، پتلا سا رہتا ہے، پھر وہ بڑھتے 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 پورا 14 کا چاند بن جاتا ہے نا، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر واپس گھٹنے لگتا ہے، گھٹتے 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 پھر بالکل ایک دم باریک سا ویسا بن جاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ نے چاند کی منزلیں بنائی ہیں، دراصل یہ 29 یا 30 منزل ہوتی ہیں جو دن ہمارے بنتے ہیں، لیکن صحیح معنی میں جو چاند دکھتا ہے وہ 28 ہوتا ہے نا۔ ایک دن چاند کیا ہوتا ہے، غائب رہتا ہے۔ تو ایک دن اگر غائب والا ہم ہٹا لیں تو چاند کے ایکچوئل جو منزل بنتی ہے وہ کتنی بنتی ہے؟ تقریباً 28 بنتی ہے، 28 منزلیں بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ منزل سمجھ میں آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے والقمر قدرناہ منازل، ہم نے مقدر کیا ہے۔ اچھا یہ منزل بنتی کیسے، اس کو ہم آگے سلائیڈ میں سمجھیں گے، ابھی بس یہ سمجھیے کہ یہ منزل سے مراد یہ جو چاند کا جو نظام ہے، جو گھٹ رہا ہے، بڑھ رہا ہے اور زمین کے ارد گرد روٹیٹ ہو رہا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اچھا اللہ نے، اب واپس آئیے، اللہ نے دیکھیے یہاں پر ایک چیز اشارہ فرمائی ہے چاند کے تعلق سے، اور اس کی مثال دی ہے کل عرجون القدیم، یعنی کہ چاند اپنے منزل پر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے گھٹتے 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 ایک بالکل پرانی کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اچھا تو کل عرجون القدیم کی جو مثال ہے اس کو ذرا سا سمجھیے، عرجون القدیم کیا ہے؟ تو اب دیکھیے یہاں پر جو امیج ہے، یہ کھجور کا درخت، مجھے امید ہے کہ آپ سب نے دیکھا ہوگا اور کھجور کھایا بھی ہوگا۔ آج کل تو سب کے یہاں کھجور خوب مل رہی ہوگی، کسی کے یہاں کلمی کھجور ہوگی، کسی کے یہاں سقئی ہوگی، کسی کے یہاں اجوا ہوگی، اور بھی کوئی ہے؟ تمام کھجور کی کوالٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیے، ایک پھل ہے کھجور، ایک پھل ہے نا، ایک کوالٹی۔ ہم لوگ کل کیا پڑھ رہے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو کیا بنایا ہے، مطلب اس کے اندر مختلف چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی، مطلب ایک چیز نہیں ہے، بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے، بہت مختلف ہے، اس کے اندر بہت ساری نوع ہیں۔ ازواج میں جب یہ ہم لوگ بحث کر رہے تھے نا، اللہ نے ہر ایک چیز کو جفت جوڑا جوڑا بنایا، اور جوڑے کو اللہ، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جوڑے سے مراد انواع ہے، جو مختلف اس کے اندر ڈفرینٹ ٹائپ کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو اب کھجور بھی اس میں سے ایک ہے۔ اب آپ اگر کھجور کے بھی اندر جائیں گی تو آپ کو دکھے گا کہ کھجور کی بھی بہت ساری قسمیں، بتایا جاتا ہے کہ سینکڑوں قسمیں ہیں کھجور کی، ایک دو نہیں، مطلب سینکڑوں قسم کی کھجور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہے، ایک ہی پھل ہے نا، ایک ہی پھل ہے۔ اب پتہ چل رہا ہے وہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، کوئی آدھا اوپر سفید ہے نیچے لال ہے، کوئی پورا کالا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی کسی طرح کا، کوئی کسی طرح کا، اور سب کے اندر ٹیسٹ بھی الگ الگ تھوڑا تھوڑا رہتا ہے، ایک ہی طرح کا سیم ٹیسٹ میٹھا سب رہے گا، لیکن اگر اس کو محسوس کیجئے گا تو سب کے اندر ٹیسٹ بھی اللہ نے الگ الگ رکھا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی انسان اپنی بصیرت والی نگاہ سے ان سب چیزوں کو دیکھے تو کیسے وہ کلمہ کو نہیں پڑھ سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے باہر رہ سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی فطرت کو باقی رکھے، اور فطرت یعنی جو بالکل ایک دم ایک جو انسان کی انتر آتما ہوتی، اس انتر آتما کو باقی رکھے، انتر آتما کو کیا کہیں گے بھائی؟
اردو میں کیا کہیں گے بتائیے، میری ہندی ہی لفظ آ گیا مجھے. بہرحال جو اندر کی آواز ہوتی ہے اس آواز کو سنے اور ان ساری چیزوں کا مشاہدہ کرے، اس کو غور و فکر کرے، تو انسان فوراً اللہ کو پالے گا. اتنی نشانیاں بکھری پڑی ہر جگہ. بہرحال ارجن القدیم، ارجن القدیم کی بات ہو رہی تھی. تو دیکھیے کھجور جو ہوتا ہے، کھجور کی بہت ساری کوالٹی ہے، بہت ساری کوالٹی ہے، بہت ساری کوالٹی. ایک بار کھجور کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں سوال بھی کیا ہے نا، کھجور کی نافعیت کی طرف ذکر کیا اور اسلام سے اس کا کچھ موازنہ کیا. وہ حدیث ایکچولی مجھے نہیں ذہن میں آ رہی ہے اس کا خلاصہ. تو اس میں ایک صحابی تھے چھوٹے سے، ان کے ابو بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کے دماغ میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ اشارہ کر رہے ہیں وہ کھجور کی طرف کر رہے ہیں، اور وہ نہیں بولے شرم کے مارے کہ میں ہی سب سے چھوٹا ہوں، میں بولوں. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ درخت کھجور ہے. تو پھر جب یہ باہر نکلے اس مجلس سے تو اپنے ابو سے کہا کہ ابو جان، میرے دماغ میں یہ بات آ رہی تھی کہ وہ جو درخت ہے وہ کھجور ہے، لیکن میں بولا نہیں شرم کے مارے. تو آپ نے بتایا، وہ جو صحابی تو نے کہا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا اگر تم وہاں بتاتے تو مجھے زیادہ فخر ہوتا، یعنی کہ تمہارے بتانے پہ مجھے خوشی ہوتی اور تھوڑا وہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم نے صحیح جواب دیا. بہرحال کھجور کی بہت ساری خوبیاں ہیں، کھجور کو پڑھنا بھی چاہیے، کھانا، کھجور کے تعلق سے پڑھنا چاہیے کس کس بیماریوں میں فائدہ ہوتا ہے. اور کھجور کو جو ہے ملٹی وٹامن کہا جاتا ہے. صرف انسان اگر کھجور کو کھائے اور کچھ نہ کھائے، پانی نہیں پیتے رہے، تو مطلب اس کو کبھی کمزوری نہیں ہوگی، کمزوری نہیں ہوگی، ہے نا. کھجور کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی رکھی ہے. بلکہ بہت سارے لوگ، حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں، وہ لوگ اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ کو کھجور کھا کھا کے پورا حج کر دیے. جو 5 دن ہوتے ہیں حج والے، وہ بہت تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں. تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ 5 دن جو ہے وہ کھجور ہی کھا کھا کے، پانی پی پی کے ہم لوگوں نے حج کر لیا، اور کہیں سے کمی نہیں محسوس ہوئی، مطلب کمزوری نہیں محسوس ہوتی تھی. تو کھجور یہ بہت بہت نفع بخش ہے. کھجور کے تعلق سے یہ ہے کہ کھجور ہر گھر میں ہونا چاہیے. کھجور اور سرکہ، 2 چیزیں، کھجور اور سرکہ ہر گھر میں ہونا چاہیے. جس گھر میں کھجور اور سرکہ ہوتا ہے تو اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا ہے نا، رزق مطلب کھانے پینے کی کبھی کمی نہیں ہوتی. لہٰذا کھجور اور سرکہ، ان دونوں چیزوں کو اپنے گھر میں ہمیشہ رکھیے. تو دیکھیے کھجور جو پھل آتا ہے، اس کا پیٹرن اللہ نے کیا بنا کے رکھا ہے. تو یہاں پہ دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو، یہ کھجور کا پھل آ رہا ہے. جس طرح سے انگور کا گچھا لگتا ہے، اسی طرح کھجور کا بھی گچھا لگتا ہے. یعنی کہ ایک دیکھیے یہاں پہ ایک جو ہے وہ آیا اندر سے درخت، وہ ٹہنی، اور اس ٹہنی میں چھوٹے 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 کھجور لگے ہوئے ہیں. یہاں ہلکا ہلکا احساس ہو رہا ہے، دکھ رہا ہے اس طرف کہ ہلکے 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 اس میں کیا لگے ہوئے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے کھجور کے پھل لگے رہتے ہیں، پھل لگے رہتے ہیں. تو یہ جو کھجور کا پھل لگا ہوا ہے، اور کھجور کا جو پھل اس ٹہنی میں لگا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں عرجون. کیا کہتے ہیں؟ عرجون. یعنی کھجور جس گچھے میں رہتا ہے اور وہ گچھا جس ٹہنی سے لگ کر کے پیڑ میں لگا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں عرجون، ہے نا. یہاں دیکھیے، یہ دیکھیے بالکل ہم صاف سمجھ میں آ رہا ہے نا، اور صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو کھجور لگا ہوا ہے، کھجور کے گچھے یہاں پہ دیکھیے یہ ہیں، اور یہ گچھے جو ہے اس ٹہنی سے لگے ہوئے ہیں، اور یہ ٹہنی جا کر کے درخت سے لگی ہوئی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا. تو اس کو کہتے ہیں عرجون. عرجون. اچھا، عرجون القدیم، قدیم کا مطلب پرانا، سوکھی ہوئی ٹہنی. سوکھی ہوئی ٹہنی کی مثال دی ہے. دیکھیے تو جب یہ ٹہنی سوکھ جاتی ہے، اس کے کھجور وغیرہ گر جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، تو یہ ٹہنی جب گر جاتی ہے تو یہ اس طرح سے ہوتی ہے. دیکھیے یہ دکھ رہا ہے، یہاں پہ شو ہو رہا ہے، اس طرح سے ہو جاتی ہے. تو چاند کی مثال جو دی گئی اللہ نے دی کہ چاند بھی کیا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ چاند بالکل یہاں سے اس کا سفر شروع ہوا، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ کیا ہو جاتا ہے، حتی عاد کالعرجون القدیم. کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل پرانے کھجور کی ڈالی کی طرح ہو جاتا ہے، سوکھی ہوئی ڈالی. تو کھجور کی سوکھی ہوئی ڈالی بھی جس طرح سے رہتی ہے، چاند بھی ویسے بالکل پتلا سا، باریک سا، ٹیڑھا سا ہو جاتا ہے. اس کو اس سلائیڈ میں دیکھیے اور سمجھ میں آئے گا. یہ جو ہے، یہ جو حصہ ہے، اس کو کہتے ہیں عرجون. دیکھیے یہ دکھ رہا ہے نا، یہ دیکھیے یہی ٹہنی تھی، اور یہاں پہ بالکل کھجور لگا ہوا تھا، اس میں کھجور سب لگا ہوا تھا، یہاں پہ کھجور لگا ہوا تھا، اور یہ ٹہنی تھی. اب یہ جب ٹہنی سوکھ گئی، عرجون القدیم ہو گیا. یعنی پرانی شاخ جو کھجور کی تھی وہ سوکھ گئی، تو عرجون القدیم ہو گیا. اس کو مثال دی چاند سے. تو چاند بھی جب لاسٹ میں ہوتا ہے، دیکھیے تو ایسے ہی ہو جاتا ہے. دکھ رہا ہے؟ سملیئر ہے، دونوں سملیئر ہے نا. تو چاند کی جو مثال دی اللہ تبارک و تعالی نے،
इसी से दिया। चांद भी क्या होता है, सूखते 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 उर्जूनिल कदीम हो जाता है, और वही चांद एक वक्त ऐसा होता है कि बिल्कुल ये 14 का चांद भी रहता है, उससे कम भी होता है, उससे कम भी होता है, आधा भी होता है, और बिल्कुल उसकी हालत उर्जूनिल कदीम यानी खजूर की सूखी हुई टहनी की तरह भी हो जाती है। तो ये मनाजिल और कल उर्जूनिल कदीम समझ में आ गया सबको? जी चांद की अल्हम्दुलिल्लाह। मंजिलें अल्लाह ने मुकर्रर की हैं, और चांद लास्ट में इस तरह से हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, एक आयत और आज पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा वक्त आप लोग दे दीजिए। अब देखिए दूसरी बात, फिर चांद और सूरज के ताल्लुक से बात आ रही है। क्या फरमाया? लश्शम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिकुन नहार व कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। ना तो सूरज को ये इख्तियार है यंबगी लहा कि वो उसको पकड़ ले, यानी कि इसको चांद को पकड़ ले, अन तुदरिकल क़मर चांद को पकड़ ले, वलल लैलु साबिकुन नहार और ना ही रात को इतना इख्तियार है कि वो दिन से पहले आ जाए, क्योंकि ये सब को सब अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है। अच्छा ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये अल्लाह ने क्या कर रखा है, वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, कि चांद तारे जमीन ये सब के सब क्या हो रहे हैं, अल्लाह ताला ने एक जो रास्ता बना दिया है उसमें तैर रहे हैं, है ना। यस्बहून तैरना, तैरना। फलक मतलब सिर्फ आसमान नहीं, फलकिन यस्बहून अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा रास्ते में तैर रहे हैं, तैर रहे हैं ना। आसमान में क्या हो रहे हैं, तैर रहे हैं। ये सारे के सारे सूरज जमीन चांद तारे आसमान में तैर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या सिस्टम, कैसे तैर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। बहुत आसान है ये, तो आप लोगों ने बहुत सेकंड थर्ड फोर्थ में पढ़ा होगा कि देखिए दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं। एक क्या चीज होती है, एक तो ये होता है कि जमीन, यहां देखिए एक बात बयान फरमाई गई, क्या सबसे पहले फरमाया गया लश्शम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल क़मर, सूरज और चांद, सूरज और चांद, कि सूरज को नहीं हो सकता है कि वो चांद को पकड़े। कैसे नहीं पकड़ सकता? देखिए सूरज यहां पे अपना रोटेशन कर रहा है, घूम रहा है, चांद यहां पे अपना रोटेशन कर रहा है। चांद किसका चक्कर लगा रहा है? चांद चक्कर लगा रहा है, जमीन का चक्कर लगा रहा है। सूरज किसका चक्कर लगा रहा है? सूरज अपनी जगह पे है, लेकिन सूरज भी इस तरह से जो इसकी कहकशा है मिल्की वे, उसमें वो घूम रहा है। बहरहाल यहां पर दोनों को अल्लाह ताला ने अलग अलग रास्ता बना दिया है। सूरज का रास्ता बिल्कुल अलग है, और चांद का रास्ता बिल्कुल अलग है। और ये रास्ता जब से दुनिया है तब से ये रास्ता अल्लाह ने बना रखा है, और ये ऐसा पैटर्न अल्लाह ने खींच रखा है। और ये तो सिर्फ मिसाल है सूरज जमीन की, हकीकत ये है कि ये पूरे के पूरे सैयारे जिसको गिना नहीं जा सकता, ये चांद और तारों का जो निज़ाम है, जिन सितारों को गिना नहीं जा सकता, वो सब के सब अपने अपने पैटर्न में घूम रहे हैं। भाई मिसाल भी दी जाती है ना, कि जैसे किसी चीज़ की कसरत की मिसाल देनी है कि कितना ज़्यादा कर आप मुझे मानते हैं, तो हम आपको इतना मानते हैं जितना आसमान के तारे हैं, है ना। कभी कभी जो है शौहर साहब खुश होते हैं तो अपनी बीवी से डायलॉग मार देते होंगे इस तरह से, है ना। मारना चाहिए, बीवी से ही मारना चाहिए, कहीं और नहीं डायलॉग मारना चाहिए। तो बहरहाल सूरज आसमान में तारे क्या हैं, बेशुमार तारे हैं, बेशुमार तारे, उनको गिना नहीं जा सकता। लेकिन गौर कीजिए कि वो बेशुमार तारे आपस में लड़ नहीं रहे हैं, लड़ते भी हैं तो अल्लाह के निज़ाम हुक्म से लड़ते हैं, अगर कहीं कहीं लड़ते होंगे तो, लेकिन बाकायदा तारे आपस में शाज है लड़ना, नहीं लड़ते आमतौर से, ना। और जमीन, इसको अल्लाह ने कितने दिनों से बना कर रखा है, सूरज कितने, इस पे भी कोई नहीं लड़ता है। अल्लाह का निज़ाम देखिए कि सब अपने अपने तौर पर तैर रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले जो लास्ट टाइम जमीन से जो सबसे बड़ी चीज लड़ी थी और जिसके सबब जो है बहुत जबरदस्त इस जमीन पर तब्दीली आई, वो क्या था? वो एक इतना बड़ा टुकड़ा था जो माउंट एवरेस्ट के बराबर था, वो जमीन से आकर टकरा गया। अब वो जमीन से आकर के टकराया तो उस वक्त डायनासोर लोग रहते थे, है ना। डायनासोर बहुत बड़े बड़े जानवर थे, वो उनको पूरी आज़ादी मिली थी बढ़ने की, बढ़े थे खूब ज़्यादा। वो ज़मीन से आकर के टकराया और फिर उसके बदले क्या हुआ, ज़मीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया और पूरी की पूरी दुनिया जो है वो धूल से ढक गई। तो सूरज साहब जो हैं, जो यहाँ पर इतने दूर हैं सूरज से, अच्छा ये जो दूरी आप लोग को यहाँ पे इतनी सी शॉर्ट दिख रही है, कम दिख रही है, ये कितनी होगी, है ना। ये बहुत दूर है, बहुत दूर है ना। शायद 15 लाख है या 15 करोड़ है, मुझे कंफर्म नहीं है,
لیکن ہے 15 لاکھ یا کروڑ کے اندر ہے، کلومیٹر کی دوری ہے. تو سورج اتنے دور ہونے کے باوجود اس کی گرمی کہاں پہنچتی ہے؟ زمین پر پہنچتی ہے. اب سورج کو اللہ نے یہاں پر رکھا اور اس سورج کے ذریعے سے اللہ نے زمین پر کیا کر دیا؟ زندگی کا نظام کر دیا، زندگی کا انتظام کر دیا. تو جب سورج کی روشنی زمین پر نہیں پہنچی تو اتنے بڑے بڑے جانور تھے وہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ مر گئے. پوری کی پوری دنیا کیا ہو گئی؟ ایک طرح سے ایک دم جو اس میں زندگی گویا کہ ختم ہو گئی. پھر دھیرے دھیرے وہ جب دھول چھٹی اور اس کی روشنی، سورج کی روشنی یہاں تک پہنچی، اور سورج کی روشنی کے ساتھ بہت کچھ آتا ہے، گرماہٹ آتی ہے، انرجی آتی ہے، وہ سب چیز جب دنیا کو ملی تو پھر سے دنیا میں زندگی کا نظام قائم ہو گیا. تو اللہ نے جو یہ سسٹم بنایا سورج کا اور زمین کا اور زمین کے ساتھ چاند کا، یہ سسٹم غور کرنے والا ہے نا. گویا کہ اللہ نے اس زمین پر زندگی کے لیے اس کا انتظام یہاں سے کیا، اتنی دوری سے کیا. سورج کتنا دور ہے؟ کتنا دور ہے یہاں سے نا؟ بہت دور ہے، اتنا دور. لیکن اللہ نے زندگی یہاں پہ اللہ کو پیدا کرنی تھی، اس کا ایک انتظام اللہ نے اتنا دور بھی کر دیا. اور یہ تو ایک مثال ہے، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمارے اور آپ کی زندگی اور ہمارے اور آپ کی خدمت میں اللہ نے لگا رکھی. بہرحال تو سورج بھی اپنے طریقے پر گردش کر رہا ہے، زمین بھی اپنے طریقے پر گردش کر رہی ہے، اور چاند بھی اپنے طریقے پر گردش کر رہا ہے. وَكُلٌّ فِي فَلْكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر کے ہر کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کو مقرر کر رکھا اس میں تیر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ تیر رہے ہیں، تیر رہے ہیں. اچھا، اب ذرا سا ایک بات اور بتا کر کے میں تھوڑا سا ایک دماغ میں آپ لوگ کے پوائنٹ ایک لانا چاہوں گا ذرا سا. اب دیکھیے زمین کی جو روٹیشن ہے نا، ریولیوشن اور روٹیشن، تو اس کے ذریعے سے زمین جب اپنی جگہ پہ گھومتی ہے تو دن اور رات کا نظام قائم ہوتا ہے، اور پھر زمین جب اپنی طرف پہ گھومتے ہوئے اس طرح گھومتی ہے، سورج کے ارد گرد گھومتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سال کا نظام پیدا ہوتا ہے. اور اسی زمین جو اپنے جگہ گھومتے ہوئے سورج کے ارد گرد گھومتی ہے تو ہمارے اور آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈک ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، برسات ہوتی ہے. اچھا، آپ کبھی گئے ہوں گے کہاں پہ؟ جوہو چوپاٹی گئے ہیں گھومنے آپ لوگ؟ حاجی علی درگاہ نہیں گئے؟ جی گئے ہیں۔ گئی ہوں گی تو وہاں دیکھے ہوں گے کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ جو حاجی علی درگاہ پہ ایک روڈ بنی ہوئی ہے نا، جو مین روڈ سے حاجی علی درگاہ کو جوڑتی ہے، اور شام جب ہوتی ہے تو جو ادھر کے لوگ ہیں ادھر ہی رک جاتے ہیں، جو ادھر کے لوگ ادھر رک جاتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورا جو سوکھا علاقہ تھا اور وہ سڑک نظر آ رہی تھی وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ سمندر کے اندر. اندر چلی جاتی ہے نا. ہوتا ہے نا ایسا. اور پھر ایک وقت آتا ہے کچھ گھنٹے بعد، پھر پانی دھیرے دھیرے اترتا ہے، دھیرے دھیرے اترتا ہے، تو پھر وہ سڑک کیا ہو جاتی ہے؟ دکھنے لگتی ہے، تو پھر سب لوگ آنا جانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، حاجی علی جائیے تو وہاں مانگنے والے بھی بڑے نمونے نمونے کے ملتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ اتنا زمین میں گھسا ہوا ہے کوئی، مطلب ایک ایک سٹائل ہے بھائی. اچھا، میں آپ کو بتاؤں، جیسے ہمارے اور آپ کے گھر ہیں ہے نا، ہم اپنے گھر سے جا کے دوسرے گھر میں نہیں رک سکتے ہیں، اپنے گھر میں نہیں رہیں گے ہیں؟ وہاں پر بھی ان سب کی ایک وہ چوکی بنی رہتی ہے، اس کو چوکی کہتے ہیں. وہ جو ان کی جگہ ہے بھیک مانگنے والی، اس کو وہ چوکی کہتے ہیں، اور وہ بھی بکتی ہے. یہ اس ایک کا صاحب رینٹ نے دیتے ہیں سب، ہاں رینٹ دیتے ہیں اس کا. ہاں میں کہہ رہا ہوں، ایک صاحب مجھے بتایا، مجھے حیرانی ہوئی. اچھا، میں ایک قدم اور آگے بڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں. ایک صاحب نے بتایا کہ ایک مانگنے والی نے اپنی لڑکی کی شادی کی تو اپنے داماد کو، جو اپنی چوکی اس کی تھی، جو بیٹھنے کی مطلب جہاں بیٹھ کے وہ مانگتی تھی، وہ جگہ اس نے اس کو دہیز میں دے دی. اپنے داماد کو بھیک مانگنے کی ایک جگہ اس نے اپنی دے دی. تو مطلب عجیب و غریب معاملہ ہے. اور مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہم لوگ ان سب کو غریب سمجھ کے بعض دفعہ 150 دے دیتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں سے بعض ایسے ہوں گے کہ ہمارے سے 4-5 لوگوں کو پال دیں سب. مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے. روزانہ کی ان سبوں کی انکم جو ہے کئی ہزاروں میں ہوگی، اتنا ملتا ہوگا. بہرحال ہم لوگوں کا لاکھوں کا فلیٹ ہے وہاں پر. لاکھوں کا فلیٹ ہے. او ہو دیکھیے جو ہے، تو جو ہے ہر دکھنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. وہی حساب کتاب ہے کہ ہر بے بس آدمی جو بے بس نہیں ہوتا ہے، وہ ان کا پیشن بن گیا. تو ایسے لوگوں کو بہت زیادہ پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہیے، خرچ ان کے اوپر کرنا چاہیے، صدقہ وغیرہ. جو آپ کے آس پاس ہیں، آپ کو ان کے اندر کی چیزیں پتہ ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو ایسے مینٹین کر کے رکھیں. خودداری ان کے اندر ایسی ہے کہ وہ ہاتھ آپ کے سامنے نہیں پھیلائیں گے، لیکن ان کو ضرورت ہے نا، وہ زبان سے نہیں کہیں گے.
تو آپ ان کو دیکھیے، آپ کے رشتے دار ملیں گے، آپ کے پاس پڑوس میں ملیں گے، گھروں میں ملیں گے، کہیں بھی مل سکتے، محلے میں ملیں گے، آپ ان کو چپکے سے مدد کیجیے، ان لوگوں کی زیادہ مدد کرنی چاہیے، ہے نا. تو یہ چیزیں سمجھ میں آئی نا. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اللہ نے جس کو بنایا وہ سب کے سب تیر رہے ہیں. اچھا دیکھیں یہاں پہ لفظ آیا یسبحون، تیرنا. تیرنے سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھیے بات نکل رہی ہے، ایک ایک بات نکلتے جا رہی ہے. تیرنے سے مراد یہ ہے کہ سپورٹ نہیں ہے کسی میں، ہے نا. بھائی آدمی پانی میں تیرتا ہے تو سپورٹ سے تیرتا ہے، کوئی سپورٹ نہیں رہتا ہے، وہ تیر رہا ہے. اسی طرح سے یہ پورے کا پورا جو نظام ہے، سورج کا، چاند کا، زمین کا، اسی طرح سے اور سارے سیاروں اور ستاروں کا، سب کیسے تیر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، غور و فکر کرنے والی چیز ہے. اچھا سورج بھی کیا چکر لگاتا ہے؟ تو اس میں دیکھیے، یس یہ سب جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے، یہ زمین اور سورج جو سولر سسٹم ہے ہمارا، یعنی نظام شمسی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، تو سورج اور سورج کے ساتھ سورج کا چکر لگانے والے جتنے بھی پلینٹ ہیں وہ سب سورج کے ساتھ چکر لگاتے رہتے ہیں، اور سورج جو موو کر رہا ہے اس کے ساتھ وہ بھی موو کرتے رہتے ہیں نا، وہ بھی کیا کرتے رہتے ہیں؟ موو کرتے رہتے ہیں. لہٰذا کیا ہے، یہ سورج بھی، یہ بھی چل رہا ہے، یہ بھی کیا ہو رہا ہے؟ چل رہا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ایک بلیک ہول ہے، اس بلیک ہول کا نام نہیں مجھے یاد آ رہا ہے، اس بلیک ہول کی طرف یہ پورا کا پورا سورج اس سے چکر لگاتے 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 اسی میں جا کے غائب ہو جائے گا. لیکن وہ بہت دنوں کی بات ہے، مطلب ابھی فوراً کل پرسوں میں نہیں غائب ہوگا، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تب غائب ہوگا. جو نظام اللہ نے بنایا اللہ بہتر جانتا ہے. تو بہرحال اب یہ سب چیزیں، سورج اب بھی تیر رہا ہے، زمین بھی تیر رہی ہے، چاند بھی تیر رہا ہے. اب یہاں رک کر کے میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ اس آیت کی تشریح کس کے مطابق ہو رہی ہے؟ جدید سائنس کے مطابق ہو رہی ہے، جو بالکل لیٹسٹ اپ ٹو ڈیٹ سائنس ہے، اس کے اکارڈنگ اس آیت کی تشریح ہو رہی ہے نا. بھائی چاند پہ انسان اب نہ گیا ہے تو وہ دیکھا کہ ہاں جی یار چاند گول ہے، چاند بھی راؤنڈ چکر لگاتا ہے، زمین بھی چکر لگاتی ہے، سورج بھی ہے، اور سورج کے یہ سب چکر لگاتے ہیں، اور سورج ان سب کو لے کر کے کسی کا چکر لگاتا ہے. تو یہ سب چیزیں جدید سائنس اب بتا رہی ہے، اب بتا رہی ہے. اس میں بھی پہلے لوگ کہتے تھے زمین چپٹی ہے، سورج ایک طرف سے نکلتا ہے ڈوبتا ہے، الگ الگ سب کے لاجک تھے، ترک تھے. لیکن اب جب سائنس نے ترقی کی ہے اور پھر تھوڑا وہ خلا میں یعنی اسپیس میں بھی وہ اس کا آنا جانا ہوا ہے، تو اب جب اس نے دیکھا تو اس کو سمجھ میں آیا کہ نہیں یار اس کی تو بات یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ابھی کی اتنے ترقی کرنے کے بعد سائنس نے یہ بتایا. اور قرآن کریم کب نازل ہوا بتائیے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو آیت ہے، یہ آیت آج سے 1450 سال پہلے نازل ہوئی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ مطلب ایمان لانے کے لیے کون سا بہانہ کریے گا بھائی؟ یا پھر ہمیں اللہ کی اطاعت میں نہ آنے کے لیے کون سا بہانہ چاہیے بھائی؟ آپ جس طرح سے چاہیے آئیے قرآن سے پوچھیے، قرآن آپ کو جواب دے گا. اور یہ آیتیں لگ رہا ہے کہ ابھی لکھی گئی ہیں، سائنس اور سائنس کو دیکھ کر کے لکھی گئی. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سائنس ان آیتوں کی تصدیق کرتا ہے نا، سائنس ان آیتوں کی تصدیق کرتا ہے، پروف کرتا ہے کہ ہاں یہ آیتیں صحیح ہیں، اور جو ان کے اندر جو فارمولا اور جو طریقہ کار بتایا گیا ہے اسپیس کے ورک کرنے کا، وہ بالکل صحیح بتایا گیا، اور اس وقت بتایا گیا ہے جب انسان مطلب کہ اڑ بھی نہیں سکتا تھا، اڑ بھی نہیں سکتا تھا نا. وہ بھی اگر کوئی کہتا کہ میں اڑوں گا آسمان میں تو سب لوگ کہتے پاگل ہو. ابھی سے 100 سال پہلے اگر کوئی کہتا کہ میں آسمان میں اڑوں گا، جب یہ پلین وغیرہ کی ایجاد نہیں ہوتی، تو لوگ کہتے پاگل ہو. تو یہ قرآن اس وقت کہہ رہا ہے اور سائنس اب اس کی تصدیق کر رہی. تو صحیح بات تو یہ ہے کہ انسان کو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے، اتنی کھلی ہوئی نشانی کے باوجود بھی قرآن کا جو پیٹرن ہے یہ دو دھاری تلوار ہے. قرآن کا پیٹرن دو دھاری تلوار ہے نا. دو دھاری تلوار کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایمان میں بھی زیادتی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر کسی کے دل میں زنگ لگی ہوئی ہے اور بالکل مہر لگی ہوئی ہے تو اس کے کفر میں بھی زیادتی کرتا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن کے ذریعے سے لوگ ہدایت بھی خوب پاتے ہیں. اب یہ سب آیتیں جو ہیں جس کو ہدایت دینی ہوگی تو مل نہیں جائیں گی، ان آیتوں پہ جو اللہ کا انکار کرتا ہوگا مل جائیں گی، فوراً ایمان لائے گا. لیکن دل میں جب مہر لگی رہتی ہے تو انہی آیتوں سے کی وجہ سے اس کے دل میں اور زیادہ کفر بڑھے گا، ہے نا. تو یہ باتیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
ایک چھوٹی سی بات اور بھی عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ سائنس ان آیتوں کی تصدیق کر رہی ہے تو سائنس صحیح ہے نا، یہ ایک بہت بنیادی سا فرق اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بعض آیتیں ایسی بھی ہیں جو سائنس کے اکارڈنگ نہیں ہے، موجودہ سائنس کے اکارڈنگ، ہے نا، سائنس کچھ کہتی ہے، ان آیتوں میں کچھ اور آتا ہے، تو اس کو کیسے مانیں گے، اس کو کیسے وہ کریں گے، کس کو اپنائیں کس کو چھوڑیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سائنس ابھی اور زیادہ ترقی نہیں کر پائی، ابھی اس کا صحیح جواب نہیں ڈھونڈ پائی۔ ہاں بالکل پرفیکٹ جواب ہے کہ سائنس میں ابھی سائنس ایکسپیریمنٹ بیسڈ ہے نا، مطلب بھائی ہوگا تو پھر آنکھ کھلتی جائے گی، ایکشن ہوگا پھر ری ایکشن ہوگا، کریں گے سیکھیں گے، ایکسپیریمنٹ ہوگا، ریسرچ ہوگا، اور بھی چیزیں جو ہے ایکسپلور ہوں گی۔ تو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اللہ نے اس پورے سسٹم کو بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ پورے سسٹم کی ہر چیز کو جان رہا ہے، اس کا اللہ نے ذکر کر دیا، اور سائنس ابھی کیا ہے، گھٹنے کے بل چل رہا ہے، سائنس گھٹنے کے بل چلا، ابھی چلنا بھی نہیں سیکھا ہے، تو تھوڑی بہت چیزیں میچ ہو جا رہی ہیں، لیکن تھوڑی بہت چیزیں اگر مس میچ ہو رہی ہیں قرآن سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کو غلط کہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس ابھی گھٹنے کے بل چل رہا ہے، اور قرآن پورا ایک دم علم کا بالکل خزانہ ہے، علم کا خزانہ ہے جو بالکل اپنی جگہ بالکل غیر تبدیل علم ہے، اس کی آیتیں غیر تبدیل ہے، مستحکم آیتیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے آج دو ہی آیت ہوئی، لیکن اتنی زیادہ اس کا وقت لگ گیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔